اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو قدرتی حسن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کیا ہے، یہ حسن آپ کو دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گا۔ یورپ میں بلند ترین پہاڑ کی اونچائی 5000 میٹر ہے، جبکہ پاکستان میں 7500 میٹر کے 30 پہاڑ ہیں۔ دنیا میں 8000 میٹر کے 14 پہاڑ ہیں، ان میں سے 5 پاکستان میں ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہوتا ہے جس میں ہر قسم کی زمین موجود ہے۔ ہمارے ملک میں 1.5 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد موسم تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیکب آباد میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی پڑتی ہے اور عین اس وقت نانگا پربت کیٹو ہندو کش میں درجہ حرارت -60 ڈگری ہوتا ہے۔ ملک میں بیک وقت صحرا بھی ہیں، سمندر بھی اور دریا بھی، میدان بھی، سرسبز پہاڑ بھی، خشک اور بنجر چوٹیاں بھی، برف کی ایسے غاریں بھی ہیں جن میں آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ اس میں جدید ترین تہذیب 5000 سال پرانی سیولائزیشن کے ساتھ سانس لیتی ہے۔ اس میں منجو داڑو بھی ہے، بدھ مت کی قدیم یونیورسٹی بھی، اور سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی جائے پیدائش بھی، اور ایسے پتھر بھی ہیں جن پتھروں پر آج تک طوفان نوح کے نشان بھی۔ دنیا میں اس وقت 200 کے قریب ممالک ہیں جن میں پاکستان ایک ملک ہے۔ روس سے کم از کم 10 گنا چھوٹا، لیکن اس کا نہری نظام روس سے 3 گنا بڑا ہے۔ پاکستان دنیا میں مٹر کی پیداوار میں دنیا کے دوسرے نمبر پر، جبکہ کپاس، خوبانی، گنے کی پیداوار میں چوتھے، پیاز اور انگور کی پیداوار میں 5ویں، کھجور کی پیداوار میں 6، آم کی پیداوار کے لحاظ سے 7ویں، ٹیکسٹائل اور چاول کی پیداوار کے لحاظ سے 8ویں نمبر پر ہے۔ گندم کی پیداوار کے لحاظ سے 9ویں، کنو کی پیداوار کے لحاظ سے 10ویں نمبر پر ہے۔ اس میں صرف گندم کی پیداوار بر اعظم افریقہ کی پیداوار سے زائد، جبکہ جنوبی امریکہ کی پیداوار کے برابر ہے۔ پاکستان دنیا کی صنعتی پیداوار کے لحاظ سے 55 نمبر پر ہے، کوئلے کے ذخائر کے لحاظ سے 4تھے نمبر پر اور تانبے کے ذخائر کے لحاظ سے 7ویں نمبر پر ہے۔ اس کے گیس کے ذخائر ایشیا میں 6 نمبر پر ہے۔ میزائل ٹیکنالوجی میں پہلے اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے، اور دنیا کے ان 2 ممالک میں سے ایک ہے جو کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئے۔ یہ ملک کوئی عام ملک نہیں ہے، اس ملک کو عام نہیں سمجھنا۔ یہ ملک 50 لاکھ شہداؤں کی قربانیوں سے تعمیر ہوا ہے۔ آپ کے دشمن آپ کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں، مایوس کبھی مت ہونا، اس ملک پر سایہ ذوالجلال ہے۔ اس ملک پر کرکٹ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو T20 کا چیمپئن بنا دیتا ہے۔ پوری قوم دیوانوں کی طرح اس وطن کی مٹی پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا کیٹو ہمارے تمام قرضے اتار سکتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی۔ فیری میڈوز سے ہم اربوں روپے کما سکتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے اس پوٹینشل کو استعمال نہیں کیا۔ شاہراہ قراقرم چائنا اور پاکستان کے انجینئروں کا کمال ہے۔ یہ 1300 کلومیٹر شاہراہ ہے، 806 کلومیٹر پاکستان میں اور 494 کلومیٹر چین میں، جو حویلیوں سے شروع ہو کر چائنا کے شہر کاشکور پہنچ کر ختم ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی شاندار اور خطرناک سڑکوں میں شمار ہوتی ہے۔ چائنا اور پاکستان کے 25,000 کارکنوں نے سنگلاخ پہاڑ توڑ کر یہ سڑک بنائی ہے۔ اس کی تعمیر کے دوران سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ 1979 میں چائنا کی دنیا کے ساتھ پہلا زمینی رابطہ تھا۔ اس سڑک نے پاکستان اور چائنا کے لوگوں کی زندگی میں شاندار کردار ادا کیا ہے۔ چائنا 80 کی دہائی میں دنیا سے کٹا ہوا تھا۔ دنیا کی کوئی بھی فلائٹ نہ ہی چائنا آتی تھی اور نہ ہی چائنا اترتی تھی۔ چائنا کے مسلمان عمرے اور حج کی نعمت سے محروم تھے۔ اس رستے نے چائنا کے مسلمانوں پر عمرہ، حج اور قرآن کے رستے کو کھول دیا۔ چائنا کے مسلمان شاہراہ قراقرم پر بس اور گھوڑا گاڑیوں اور پیدل سفر کرتے ہوئے راولپنڈی آتے تھے اور یہاں سے PIA کے ذریعے مکہ اور مدینہ پہنچ جاتے تھے۔ یہ لوگ واپسی پر پاکستان سے قرآن پاک کے نسخے بھی لے جاتے تھے۔ چینی حاجیوں نے پاکستان میں چینی مصنوعات متعارف کروائیں۔ راولپنڈی کالا روڈ پر ان کی سرائیں ہوتی تھی، جسے اب چائنا مارکیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ فلائٹ تک یہاں رہتے تھے۔ یہ لوگ دن کے وقت اپنا سامان سرائی کے باہر سجا کر بیٹھ جاتے، پاکستانی یہ سامان خریدتے اور شام کے وقت یہ سرائی کے اندر چلے جاتے تھے۔ اس سامان میں سنہری رنگ کا سیفٹی ریزر بھی ہوتا تھا۔ پاکستان کی ایک نسل نے اس سے شیو کی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ ہمارا چین کے ساتھ پہلا تجارتی تعارف تھا۔ یہ تعارف ہمارا قراقرم کے ذریعے ہوا۔ دوستو، آپ پاکستان کے شمالی علاقہ جات سکردو، چترال، کلاش، ناران کاگان، ہنزا، گلگت اور دیوسائی کا وزٹ کریں۔ آپ ان علاقوں کی خوبصورتی میں گم ہو کر رہ جائیں گے۔ شنگریلا کے نام پر ایک چھوٹی سی جنت دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں شمار ہوتی ہے جو پاکستان میں ہے۔
آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، وہاں جا کر ان علاقوں کا موازنہ کریں تو آپ ہر بار یہی کہیں گے کہ پاکستان سے حسین ملک کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے شمالی علاقہ جات کے ذریعے زمین پر جنت کا عکس اتارا ہے۔ پانی کے بے شمار چشمے، آبشاریں، جھیلیں ملتی ہیں۔ سیب خوبانی کے درخت، آپ ایک مرتبہ خوبانی کھا لیں پھر کبھی اس کا ذائقہ نہیں بھولیں گے۔ قراقرم کی ایک طرف بلند و بالا پہاڑ ہیں، دوسری طرف گہرائی میں دریا۔ اسلام آباد سے گلگت تک 628 کلومیٹر کا فاصلہ، یہ فاصلہ انتہائی کٹھن ہے۔ چلاس، خشک، بنجر اور سنگلاخ پہاڑوں کے گرد گھیرا ہوا ہے، لیکن سفر کے مناظر انتہائی خوبصورت ہیں۔ جگہ جگہ پانی کے چشمے اور جھیلیں موجود ہیں۔ دور نانگا پربت کی چوٹی بھی نظر آتی ہے۔ آپ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، جس کو انگریزوں نے پریوں کی چراگاہ یعنی فیری میڈوز کہا ہے۔ اس جگہ میں کوئی ایسی خوبی موجود ضرور ہے جو یورپ میں نہیں ہے۔ پہاڑوں میں گم ہزاروں سال پرانی جنت آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ 16-17 ہزار فٹ کی بلندی پر دنیا کی عظیم ترین پہاڑ نانگا پربت کی چادر آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ بلندی پر برف نے سفید چادر اوڑھ رکھی ہے۔ اس کے درمیان فیری میڈوز ہے، ایک چھوٹا سا سرسبز میدان، لکڑی کے چند مکانوں کے گرد ندیاں اور چشمے بہہ رہے ہیں۔ ارد گرد گھوڑے اور بیڑیں چرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک ندی جھیل میں اترتی ہے، جھیل کی سطح پر درختوں کا سرسبز نظارہ جو ماحول کو مزید خوبصورت بناتا ہے۔ فیری میڈوز ایک طویل جیتی جاتی پینٹنگ لگتی ہے۔ آپ اس کیفیت میں کتنی صدیاں گزار دیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اس کو دیکھنے میں ایسی منطق ہے جس سے امریکہ اور یورپ محروم ہے۔ ادھر ہٹ کی شکل میں ہوٹل ہیں، ان میں سے نانگا پربت صاف دکھائی دیتا ہے۔ نانگا پربت ایک پہاڑ نہیں بلکہ ایک طلسم ہے جو ہر دیکھنے والی آنکھ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ طلسم 200 سال سے کو پیماؤں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن جو بھی اس کے طرف جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ اسی وجہ سے اسے کلر مونٹین، قاتل پہاڑ کہا جاتا ہے۔ 1995 میں برطانیہ کو پیما اس کو سر کرنے کے لیے نکلے، لیکن ٹیم سمیت ہی اس کی برف میں دفن ہو گئے۔ اس کے بعد کو پیماؤں کی قطاریں لگ گئی۔ آج تک صرف 4 یا 5 ہی اسے سر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اموات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ واپسی کے لیے بابو سر ٹاپ کی طرف مڑ جائیں۔ یہ ٹاپ شمالی علاقہ جات کا بلند ترین مقام ہے۔ اس کی ایک طرف گلگت بلتستان اور دوسری طرف کاغان کی وادیاں ہیں۔ بابو سر ٹاپ پر سال کے 12 مہینے برف کی تہہ جمی رہتی ہے۔ یہ بھی آپ کی زندگی کا شاندار لمحہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، یہ ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری تھی۔ پاکستان کو اللہ رب العزت نے کئی قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ اس کے بارے میں مکمل طور پر کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اس ملک میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو صرف ایک اچھے لیڈر کی۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔